ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جہاد علماء نے فتویٰ دیا, آپ نے کہا یہ فرض ہے, اس کے آگے بھی ایک شک ڈالنی چاہیے اور پھر اس کو ایک میسو لیول پولیٹیکل موومنٹ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے رائٹ ناؤ یہ فتوے کا جب سے سنا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بین الاقوامی چین کے ارد گرد کچھ موب جمع ہو گیا, وہاں پہ لوگوں کو ہٹایا گیا وہاں سے, اور اس کے بعد پھر شیخو پورہ کا یا گجرانوالہ کا یہ واقعہ بھی بتایا جا رہا ہے, ایک بندے کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا یہ ہونے چاہیے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاد تو ایک میس موبلائزیشن ہو جاتی ہے, اور بڑا انفارچونیٹ ہے اگر میس موبلائزیشن بھی کرنی ہے, آپ پرامن طور پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں, لیکن آپ کسی کی جان اور مال کو, املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. نہیں سر, نقصان تو مطلب یہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ بلڈنگ توڑ دی, بندہ مار دیا. یہ تو جو اسلام پریکٹس کرنے کے لیے آپ اسلام کے اصول نہیں توڑ سکتے. یہ سب بیسک کامن سینس تھنگ, یہ غلط ہوا, اور پوری طریقے سے اس کے اوپر علماء کو بھی ایک سٹینس لینا چاہیے کہ یہ طریقہ تو نہیں ہے. فلسطین سے جہاد ضروری ہے بھائی, جہاد فلسطین میں فرض ہوا ہے, تو ان کی نسیں کاٹنی ضروری ہیں. بائیکاٹ کریں تو بائیکاٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ شیشے توڑ دیے, بلڈنگ توڑ دی, بندوں کو نقصان پہنچا دیا. دیٹس ایبسلیوٹلی اگینسٹ دا ویری ایسنس آف اسلام. سو میں نے آپ سے کہا نا, خالی جہاد فرض از ناٹ انف. پوری ایک تطبیق ہوتی ہے ایک فتوے کی, تطبیق لکھ کے ایشو کروانی چاہیے کہ ہر ایک مسجد میں جمعے کے خطبے میں اعلان ہو کہ بھائی یہ طریقہ ہے جہاد کا. جہاد فرض ہے, بالکل فرض ہے. جو نہیں کر رہا اس کا اسلام شک میں. مگر یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہمسایوں کو جا کے مار دیں, KFC توڑ دیں, یا پھر میکڈونلڈ توڑ دیں. میکڈونلڈ ختم کرنے کی بہت آسان سی اسٹریٹجی ہے, جانا بند کر دیں, توڑنے کی ضرورت ہی نہیں, خود ہی ختم ہو جائے گا. جی بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کو زبردستی بائیک آؤٹ کرایا جائے, نہیں کرا سکتے آپ بائیک آؤٹ زبردستی. جس کو اسلام آپ اگر کنوینس نہیں کر سکتے کہ بائیک آؤٹ کیوں ضروری ہے. بائی دا وے, بائیک آؤٹ کے دوران اگر کوئی بندہ میکڈونلڈ چلا بھی جاتا ہے نا, یا KFC چلا بھی جاتا ہے, اس کا اسلام خطرے میں نہیں آتا. بائیک آؤٹ از این آپشن ٹو ٹیک. مگر بائیک آؤٹ مطلب اس کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ بائیک آؤٹ سے ہوتا کیا ہے. جن لوگوں نے بھی KFC توڑا ہے یا میکڈونلڈ توڑا ہے, انہوں نے میکڈونلڈ تو نہیں ختم کیا. میکڈونلڈ ختم کرنے کا طریقہ ہے میکڈونلڈ جانا بند کریں. ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ KFC کی چین کو نقصان پہنچائے, جو کہ پہنچانا چاہیے, فائنینشیل ڈیمیج چاہیے, تو اس کا طریقہ آپ کسٹمر نہ بنے. اور بائی دا وے KFC کی ساری چین, جب ایسے فتوے آ جاتے ہیں تو ایک پرو لیول پہ جا کے یہ کام ہونے شروع ہو جاتا ہے نا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ موب ملیشیا تو سر دنیا کی ہر قوم میں, جاپان کی اس بجلی کا جو سرکٹ کمپلیٹ جاپان نے کیا نا سسٹم کا, ادھر بھی موب ملیشیا تو بن جاتی نا. ملیشیا کو نہیں آپ کنٹرول کرتے. جب جہاد کا فتویٰ آ رہا تھا, بائی دا وے KFC کا انسیڈنٹ پہلے بھی ہوا ہے, جہاد کا فتویٰ اس وقت نہیں آیا ہوا تھا, یہ میرپور میں ہوا تھا اس وقت. جب آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے, بچے تو نہیں, علماء کرام بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر ریئیکشن آ سکتے ہیں, ریپرکشن. تو آپ اس وقت ایک کمپلیٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیے نا تو پھر آپ ہماری سائڈ پہ نہیں, آپ اسلام نہ کھلیں. آپ پھر اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے, نہ ہی گریس ہے اسلام کی کہ جا کے بلڈنگ توڑ کے اپنے ملک میں بندے مارنے شروع کر دی. جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فتوے کا اصل میں مطلب کیا ہے, نہ ان کو دوسری پارٹی کو پتہ ہے کہ KFC میں وہ کس طریقے سے. تو جہاد لیکن بائیک آؤٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف, بائیک آؤٹ تو ضرور کریں, مگر بائیک آؤٹ کا سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ, اور ایک ہی طریقہ, دوسرا کوئی طریقہ ہے بھی نہیں. اس میں بھی ساحل صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ جو بائیک آؤٹ ہم پروٹیکٹس کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں سم ہاؤ, ڈائریکٹلی کرتی ہیں, انڈائریکٹلی. وار کا مطلب ایسے ہوتا ہے. اب اگر ہم میٹا یوز کر رہے ہیں, ہم ایکس یوز کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی پتہ ہے ریونیو جنریشن ان کی کس طرح سے ہے, کہاں سے ہے, اونر کون ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, بائیک آؤٹ جتنا آپ نے کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں, بائیک آؤٹ عام بننے کے لیے ہوتا ہے, فوجیوں کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ میٹا یوز کریں یا آئی فون یوز کریں یا سیمسنگ, خیر سیمسنگ تو کورین ہے, کوئی ان کی کمپنی یوز کریں, فیس بک یوز کریں فار ایگزامپل, انسٹاگرام یوز کریں, اگر آپ اس کو انہی کی بندوق کو انہی کے خلاف چلا رہے ہیں تو چلائیں. میڈ ان تل ابیب کی پستول ملے گی کہ تو میں IDF پہ گولی نہیں چلاؤں گا یار, یہ تو فاؤل ہے, تمہاری بنائی ہوئی پستول ہے. مرنا تو اس سے بھی ہے نا, IDF نے گولی تو نہیں دیکھتی نا آگے فوجی کس کا ہے. سو اگر آپ فیس بک یوز کر کے انہی کے خلاف نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, دین ڈو اٹ. بٹ اف یو آر ڈوئنگ اٹ بائی ڈیزائن, پھر آپ فوجی ہیں نا. فوجیوں کو لا ہوتا ہے کہ آپ دشمنی گان سے بھی فوجی کو استعمال اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو فیس بک یوزر ہیں تو ان کو بند کر دینا چاہیے. پھر آپ ورنہ اپنی لائکس اور
سیلفیز اپلوڈ کرتے ہیں باتھ تو روم سے بڑے ہم جانے کی. سلیکٹو ہوتے ہیں نا کہ ہم نے چلیں KFC کا بائک آؤٹ کر دیا, ہم نے فلاں پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کر دیا. وین اٹ کمس ٹو اوور سوشل میڈیا, آپ اگر اس پہ نیریٹو بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کا تعلق ایک عام انفارمیشن سیکھ کرنا ہے, جیسے اسے پھر نہیں یوز کرنا چاہیے ان یور ویو. انفارمیشن سیکھ کرنا بھی چلیں پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ سولجر ہو سکتا ہے نا. میں نے آگے بھی تو بلڈ کرنا, مگر میں آپ کو پھر بتا دوں ہر ایک کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے. لوگ اپنی سیلفیز اور لائکس اور اسٹوریز کے لیے فیس بک یوز کریں اور پھر رات کو بیٹھ کے فلسطین کی بائک آؤٹ کی باتیں کریں. دیٹس ہپوکریسی, نتھنگ ایلس. اس کو اوپر سے ایسے لوگوں کی کوئی وہ بھی نہیں ہے, ان پٹ بھی نہیں ہے, نہ اس پارٹی میں نہ اس پارٹی میں. دیر میئر اسپیکٹیٹر, جسٹ کینن فاڈر, نتھنگ ایلس. اوپر سے گزر جائے گی وہ والی فوج بھی, یہ والی فوج بھی. دیر نیگلیجیبل اینٹی ان ٹرمز آف دا بگر پولیٹیکل لینڈسکیپ. ان کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوتا میں, ان پہ بات کرنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. لیکن سر مطلب پوری دنیا کا اگر دیکھیں ایک گلوبل ولیج بھی ہے, ظاہری بات ہے, کمیونیکیشن کے میڈیمز بھی ہیں, پوری دنیا اس پہ موجود ہے. آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کو یا تو پھر آپ اپنا ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ جہاں سے آپ وہ استفادہ لے رہے ہوں. جیسے فار انسٹنس ایران نے اپنا ٹیلی گرام یا جو بھی ہے اس پہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا ایز اے نیشن یا ایز اے وول اپروچ نہیں ہے, آپ کوئی اس طرح کا میڈیم استعمال کریں, تو پھر ظاہری بات ہے عام لوگوں نے اگر انفارمیشن اپنے دور بیٹھے پیارے ہیں ان سے متعلق لینی ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے, نیوز دیکھنی ہے, تو اب تو سارا سوشل میڈیا سر. کیا مجھے ابھی تک اس میں پھر انہیں کیا کرنا بارے میں چاہیے؟ کیوں بات کریں؟ کچھ بھی نہیں سر. دیسی لسن, فیس بک یوزرز 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ پاکستان کے ہوں بھی تو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سلیکٹو گروپ ہو از گوئنگ ٹو موبلائز پاکستانی یوتھس اینڈ پاکستانی ریگولر مسجد گوئنگ مین اینڈ وومن کہ بھائی آپ ہمیں فتوے کی تطبیق دیں, ہم ووٹ ڈالنے کو حرام کر دیں گے اپنے اوپر, ہم نہیں ڈالیں گے ووٹ. شہباز شریف ہو گیا, PTI اور پیپل پارٹی, ان کی تو کرسی ہل جانی ہے کہ ووٹ ہی نہیں پڑھنے, ہمارے پہ ووٹ ڈالنا حرام ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ دیٹس اے پولیٹیکل موو. یہ سمجھے نا آپ KFC کا بائیکاٹ ہے, اس طرح ان لوگوں کا بائیکاٹ ہے. جیسے پیسفل ہے, کوئی نہ خون بہا, نہ کوئی روڑا, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی گملہ ٹوٹا, آپ نے ووٹ نہیں ڈالا, بائیکاٹ کر دی. اچھا, شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جو مفتی صاحبان یہ فتوے دے رہے ہیں ان سے کہ پہلے تو اپنی گاڑیاں سیل کریں, جا کے خود جہاد کریں فلسطین میں, اس کے بعد پھر قوم کو فتویٰ دیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لا علمی میں یہ بات کر گئے ہوں گے, ان کو شاید ٹیکنیکلٹی نہیں پتا. مفتی تقی عثمانی نے موبلائز آرمی جاتی ہوتی ہے, مطلب ان کو یہ نہیں پتا ہماری 7 لاکھ کی آرمی ہے اور 2.5 لاکھ کا ریزرو ہے, رینجرز الگ ہیں, اور وہ لوگ الگ ہیں جو والنٹریلی خود جائیں گے, جو انویزیبل آرمی ہے, پاکستان آرمی خود اس کو فیکٹر ان کرتی ہے. 1.5 ملین پیپل ایپٹ ایبل باڈیڈ مین ریڈی. میں مفتی تقی عثمانی کے جانے کے اوپر میں بھی خلاف ہوں. وہ کیا بلٹ پروف ہیں یا ریڈیو ایکٹیو ہیں؟ وہ جہاں جاتے ہیں کیا دنیا فتح ہو جاتی ہے؟ It's a casual statement. I don't think he meant it. میں overall کسی کو point out نہیں کرتے, overall بات کرتے. Regular sentiment یہی ہے. مجھے بھی کہا رہا تھا ساحل صاحب آپ کیوں نہیں فلسطین جا رہے؟ بھائی میں پاکستان آرمی کو فلسطین بھیجنے کو اسلام کی پہلی نس سمجھتا ہوں, ہر آرمی کو. ادھر کیا نیتنیاہو جا کے بچے مار رہا ہے؟ ان کی بھی تو آرمی جا کے مار رہی ہے نا. ان کے رہبر جا کے ہمارے غزہ کے بچوں کو مار رہے ہیں, جو ہم اپنے مفتی تقی عثمانیوں کو بھیجیں. ڈیبیٹ اور مناظرے چل رہے ہیں, سمجھ گیا ہوں, یہودی اور قرآن کے مناظرے کرتے ہیں, جا کے ہمارے بچے کو یہودی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا. اور جو گولی کے بدلے F-16 ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, چلیں F-16 جو بھی ہے, ہم نے افینٹیز بنانی ہے. دیر آر سرٹن افیلیٹس جو ہمارے نیچرلی آئیں گے ہی آئیں گے, مجبوری ہے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں, لیکن اعتراض اس بات پہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کسی ایک چیز کی ترویج کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ موقف ہے کہ آپ اگر فیس بک یا ٹویٹر اس نیت سے نہیں یوز کر رہے تو آپ کو پھر آپ بات نہ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز نا, مطلب بہت سارے علماء اکرام ہیں, جیسے ہر مکاتب فکر سے مختلف علماء اکرام ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے. ان کے اپنے بچے اگر باہر پڑھ رہے ہیں, باہر سے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ قوم کو ترویج یہ کر رہے ہیں کہ باہر جا کے جہاد کرنا ہے, تو وہاں پہ کانفلکٹنگ رائے آ جاتی ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے اپنا تو کٹ آف کریں, اپنا سین تو پورا کرسٹل کلیئر کریں, اس کے بعد پھر ہمیں فیلسی ہے. دیکھیں, قوم کو خطبہ دینا, صحیح بتانا, اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ نہیں. یہ قوم کی جہالت ہے کہ میں آپ سے کہوں گادی صاحب, آپ خود جب تک عمل نہیں کریں گے تو آپ کے منہ سے کوئی بھی بات آپ غلط ثابت ہو جائے گی. یہ کیسی بات ہوگی؟ بات تو صحیح ہے کہ نہیں, یہ چیک کرو. میں اگر آپ کو قرآن کی آیتیں سناؤں تو آپ کہیں گے ساحل صاحب آپ کے گھر میں تو بچے آپ کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے, جو میں نے بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ چیک کریں.
رادر کے چونکہ اپنے دل میں چور ہوتا ہے نا، اس لیے ہم لوگوں پہ چھلانگ مار دیتے ہیں. اگر ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی جہاد کریں اور ہم کہ آپ کے بچے باہر ہیں، بھائی جہاد اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے. اس نے آپ کو اللہ کا حکم سنا دیا. پہلا تو یہی جو فیلسی ٹوٹ جاتی ہے نا، ایڈ ہومنم اٹیک ہے اس کے اوپر. ایڈ ہومنم کا مطلب ہے بندہ مار دیا، بات ہی نہیں سنی. ایسے ہی ہے. وہ بات صحیح ہے، چاہے وہ غلط بندہ ہے یا صحیح بندہ ہے، بات صحیح ہے کہ نہیں اس کو چیک کریں. اگر اس نے کہا ہے کہ جہاد فرض ہے، جس نے بھی کہا یا جہاد کی، اور اس کے بچے باہر بھی ہیں، تو کیا جہاد فرض نہیں ہے صرف اس لیے کہ مفتی تک اس معنی کہ بچے باہر ہیں؟ ایسے تو ان کی نہیں ہے باہر، ویسے میں بتا رہا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں. تو اٹ از این ایبسولوٹ بچوں والی فیلسی ہے. اتنی بڑی فیلسی ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی کہہ دے گا کہ سر اصل میں آپ خود چور تھے، آپ کو بہانا چاہیے تھا کام نہ کرنے کا، آپ نے اس کے بچے پکڑ لیے. اچھا اس میں دوسری بات میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے پوری لوگوں کو کہا کشتی پہ آ جاؤ. کسی نے یہ تو نہیں کہا آپ کا اپنا بچہ تو آ نہیں رہا، ہمیں بلا رہے ہو. کیا نوح علیہ السلام غلط ہو گیا ان کا بچہ نہیں آیا تو؟ یا کشتی غلط تھی، اس پہ جانا غلط تھا؟ یہ کیا مطلب جہالت کی باتیں ہیں ساری. اس مطلب میں نے کہا نا 8ویں کلاس کا بچہ بھی پکڑ لیا کہ سر یہ کیا کامنٹس ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر پرسنل اٹیک کر دو. ہزار اور ایسے مسائل ہوتے ہیں. قائد اعظم کے پاکستان میں رہتے ہیں، قائد اعظم کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کیا تھے سب کو پتہ نہیں ہے. ہم کیا کہیں، اس کو مینجمنٹ نہیں آتی تھی یا اس کو لیڈرشپ میں مسئلہ تھا؟ ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صحیح کام کرنا چھوڑ دیں گے. دس از اٹس اے بگ فیلسی. اور یہ ایڈ ہومنم اٹیکس میں آتا ہے، بندے کی پرسنل کریکٹر کے اوپر مار رہا ہو. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اگلا قرآن حدیث سنا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ کون سنا رہا ہے. ٹھیک ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شو. قیمت جائے